إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين محترم بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ساری ہی مخلوقات پر بڑا مہربان ہے بڑا دیالو ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے کے لیے اللہ کے فضل سے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے استقبال رمضان، یا رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو کس طرح کن چیزوں کے لیے کن باتوں کا ہم اپنے آپ کو مکلف بنائیں، ان ساری چیزوں سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو آپ بارہا سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب یعنی قرآن کو جو نازل کیا آج سے ہزاروں سال پہلے، وہی بات اور وہی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بس حالات اور وقت کے حساب سے ان باتوں کو
لوگوں کے درمیان ان کو یاد دہانی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا ابھی آپ مختلف جگہوں پر رمضان سے متعلق استقبال رمضان، فضائل رمضان، اس موضوع پر مختلف قسم کے علماء کے بیانات، کہیں پر پبلک پروگرام، کہیں پہ اسٹیج پروگرام، کہیں پر دروس کے ذریعے سے آپ ان ساری باتوں کو آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے اور سنتے رہیں گے۔ لہذا انہی باتوں کی میں یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو بالکل ہم سے قریب ہے، آج شعبان کی 20 تاریخ ہے اور ہمارے اور رمضان کے درمیان تقریباً ایک ہفتے کا فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو ایک ایک ساعتیں ہیں، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس کی قدر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے بس ہم امید کر رہے ہیں، ورنہ کس کی موت کب آ جائے، کس کی زندگی کب ختم ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ ہماری نیت اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہمارے انٹینشن کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری نیت رمضان کی تیاری مستقل طور پر ہے، اور اگر ہم کو رمضان نہیں بھی ملا، اگر اللہ کی طرف سے قضاء اور قدر کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا اگر خاتمہ بھی ہو جائے، تو اللہ کے پاس نیتوں پر ہم کو ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کے تعلق سے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہماری ایمان کی تجدید کرتا ہے، ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے تمہارا لباس پرانا ہوتا ہے، ویسے انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقل طور پر یہ باب اہل علم نے باندھا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا کام کرتا ہے، ایسی حالت میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان انسان کا بڑھتا ہے۔ اور جیسے انسان گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، شرک و بدعات کا کام کرتا ہے، انسان کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کی تیاری اور استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو خود ملتا ہے کہ جیسی رمضان کا مہینہ قریب ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکبادیاں دیتے، خوشخبری سناتے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم کو خوش ہونا چاہیے، ہر مومن کو خوش ہونا چاہے، مرد ہو عورت ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پھر سے ایک بار سدھرنے، سنبھلنے، نیکی کا کام کرنے اور نیکی کمانے کا اللہ رب العالمین ہم کو موقع دے رہا ہے۔ لہذا خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کو رمضان آنے اور رمضان کی مبارکبادی دیتے تھے۔ ویسے ہمارے اندر بھی ایک کیفیت خوشی کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ لا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر 20 بار 25 بار 40 بار، یعنی جتنی جس کی عمر ہے اتنی رمضان انہوں نے دیکھا ہے، لیکن میرے بھائیوں رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہم سے اس سے پہلے گزرا، اس میں جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، اس بار سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کریں، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا بنائیں اور ارادہ کریں
کہ اس بار رمضان میں کسی بھی طرح کی ہم سے کوتاہی نہیں ہوگی، رمضان میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوگی، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی میں قدر کروں گا۔ رمضان المبارک کا جو یہ روزہ ہے میرے بھائیو، انسان کے درجات کو کیسے بلند کرتا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک واقعہ اپنی زندگی کا ایک خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ دو شخص، یہ سمجھے کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک شخص جنگ میں، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا وہ شخص۔ پھر ایک سال کے بعد، یعنی جو دوسرا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایمان لایا تھا ایک ساتھ، دونوں میں سے دوسرا شخص، وہ ایک سال کے بعد، رمضان کے ایک سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں شخص بھی ہے، جنت کا دروازہ کھلا، ایک شخص آیا اور اس نے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلے اس شخص کو کہا جو ایک سال کے بعد اس کی وفات ہوئی، یعنی شہید سے پہلے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر جانے کا حکم ہوا جس کو رمضان ملا تھا۔ پھر بعد میں اس شخص کو جو شہید ہوا تھا دوسرے نمبر پر اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اور جب میری باری آئی، خواب میں کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ میں نے اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل سچا خواب ہے، خواب بالکل سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی، اور صحابہ نے جب تعجب کیا کہ وہ تو شہید ہوا تھا اللہ کے رسول، لیکن ایک سال کے بعد انتقال ہونے والے شخص کو پہلے جنت میں کیسے اس کو داخل کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ شخص فطری موت مرا، طبعی موت مرا، لیکن رمضان کا جو مہینہ اس نے پایا، رمضان کے مہینے میں جو اس نے روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں جو اس نے تلاوت قرآن کی، رمضان کے مہینے میں جو اس نے عبادتیں کی، نیکی کی، ان ساری چیزوں نے اس کے درجات کو بلند کر دیا، اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پانے کے بعد بھی ان کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے، کچھ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے، کچھ ندامت اور شرمندگی اپنی پچھلی گناہوں پر، اپنی زندگی پر نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت مند تندرست رہتے ہوئے بھی رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ بغیر عذر کا چھوڑتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اہل علم نے بیان کیا رمضان المبارک کے روزے کا جو اجر ہے، زندگی میں انسان اس کا اجر بعد میں روزہ رکھ کر کے نہیں پا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو روزہ انسان کو چھوڑتا ہے، اس روزے کا جو رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، غیر رمضان میں انسان روزہ رکھ لے، رمضان کا وہ ثواب انسان کو نہیں ملے گا، اس ثواب سے وہ محروم ہوگا۔ تو لہذا رمضان المبارک کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خرابی اور کھوٹ تو نہیں ہے، شرک و بدعات تو ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں، اس بابرکت مہینے کے اندر جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کے لیے ایمان اور عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ایمان اور عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان اور عقیدے میں کھوٹ ہے تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے، مختلف قسم کی جو بدعات اور رسم و رواج میں انسان پڑا ہوا ہے، رمضان آنے سے پہلے اللہ کے لیے توبہ کر لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، اپنے آپ کو مکمل پاک کر لو، تبھی جا کر کے وہ روزہ، وہ عبادت، وہ عمل ہمارے لیے اور آپ کے لیے کارگر ہوگا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر عبادت کر کے صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہواؤں میں اللہ رب العالمین اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس کی قدر نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم آپ تمام سے یہ درخواست اور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو، عقیدہ توحید کی طرف آؤ، صاف ستھرا عقیدہ اپناؤ، اپنے ایمان اور عقیدے میں کسی بھی چیز کی اور کسی بھی طرح کی کمپرمائز مت کرو، تبھی جا کر کے ہمارا عمل جو رمضان المبارک کے اندر ہوگا وہ رمضان المبارک کا عمل ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ دوسری بات رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کے لیے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اگر ہم میں سے کسی بھی شخص کے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، جو قضا روزے ہیں، جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مستقل طور پر بیمار رہتے ہیں، جنہوں نے فدیہ دے دیا ہے، ان کا مسئلہ ختم ہے۔ جو صحت مند اور تندرست انسان کسی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہیں، یا خواتین میں سے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان آنے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے اس شعبان کا جو ابھی ایام بچے ہوئے ہیں، بقیہ دن بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ بقیہ اپنے روزے کو، قضا روزوں کو مکمل کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، ہم دوسرا رمضان آنے سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزوں کو ہم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے روزے کو مکمل کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اسی طرح سے لوگوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لوگوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو بہت تیار کرتے ہیں، اور وہ شروع سے سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو پانے کے لیے، رمضان المبارک کے روزوں کو پانے کے لیے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور دنیا کی ساری جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لیتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم کھل کر آزاد نہیں رہ سکتے ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، یعنی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا۔ ایسے قسم کے لوگ جو ہیں بہت برے لوگ ہیں، اور ایسے قسم کے لوگ بڑے بدترین لوگ ہیں جو رمضان المبارک کو بوجھ سمجھتے ہیں اور رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو جبریل امین نے آمین، یعنی جبریل امین نے ان کے حق میں بددعا کی، آپ نے آمین کہا، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ آمین کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس کا ناک مٹی میں مل جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پائے اور پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کروائے رب العالمین سے، اللہ کے سامنے روئے نہ، گر گرائے نہ، عبادتوں کی قدر نہ کرے، تلاوت قرآن نہ کرے، قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور و فکر نہ کرے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو بوجھ سمجھ کر کے نافرمانی کے کام کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، ایسا انسان تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی میرے بھائیوں۔ لہذا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی سعادتوں کو پانے کے لیے اللہ سے بار بار دعائیں ہونی چاہیے ہماری۔ رمضان المبارک کے تعلق سے باقاعدہ طور پر آپ کو اور ہم کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ ایک بات تو میں نے کہا کہ رمضان کا جو روزہ ہے صرف بھوک اور پیاس، بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا یہ روزہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے پیر کا بھی روزہ ہے، ہماری سوچ اور سمجھ کا بھی روزہ ہے میرے بھائیوں۔ ان تمام ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کا مجموعہ اس کا نام روزہ ہے۔ ایک انسان روزہ رکھ کر زبان سے گالیاں بولتا ہے،
اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر کے کان سے غلط اور فحش چیزوں کو سنتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھ کر آنکھ سے غلط اور بے حیائی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھ کر اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر اپنے قدم کو غلط کام کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ایسے روزوں کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا روزہ آنے سے پہلے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرو کہ ہمارا روزہ ہمارے آنکھ، کان، ہمارے جسمانی اعضاء جتنے بھی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے پیغام اور سبق ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ جو انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو جھوٹی چیزوں سے نہیں بچاتا ہے، اس آدمی کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا استقبال ہم اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کا ہم جائزہ لیں، پہلی بات آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے روزے جو چھٹے ہوئے ہیں اس روزے کی ہم قضا جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم سچی توبہ کریں اللہ رب العالمین کے سامنے، جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ سچی توبہ کریں اللہ رب العالمین کے حضور، ہم سے جو بھی گناہیں ہوئی ہیں سال بھر، ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے عزم کریں، عزم مصمم کریں۔ میرے بھائیو یہ وعدہ کرو اللہ سے مجھے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ میں نیک بن کر کے تیرے رمضان کے مہینے کا میں استقبال کروں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بھائیو، ہم سے آپ سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ نے موقع دیا ہے، آپ شرماؤ مت، آپ یہ محسوس مت کرو کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں آ کر کے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں، یا عبادی الذی، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر زیادتی کر لیے ہو، گناہ اور نافرمانی کے کام کر لیے ہو، آؤ ایک بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، آنکھوں سے آنسو بہا کر دیکھو، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے دیکھو رب العالمین کیسے تمہیں پاک کرتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ہر رات اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی میں شامل کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے تیسرے پیغام کے بعد چوتھا پیغام یہ ہے اس کے استقبال کے لیے کہ روزوں سے متعلق، رمضان سے متعلق آپ مسائل کو جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز ہے جو روزوں کو ضائع کر دیتی ہے، کون سا عمل ہے جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر وہ کون سا عمل ہے جو روزے کی حالت میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سا عمل ہے جو روزے کی حالت کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا رمضان المبارک کے جو بنیادی مسائل ہے، جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اعتکاف کے مسائل کا آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو قیام اللیل کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ آپ جو ہیں ان تمام چیزوں کے اندر اگر شک و شبہ ہے آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں صحیح جواب کیا ہے اس کا، اور اس کے مطابق اپنے روزوں کی آپ حفاظت کرنے کی آپ کوشش کریں۔ چوتھی بات کے بعد ہم اور آپ میرے نوجوان بھائیوں، خصوصاً رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے جس کی مغفرت کے بارے میں پہلے سنا دیا گیا، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بات پہلے اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جو کھلا ہوا تھا، ابلیس اس کی ذریت جو کھلے عام لوگوں کو برائیوں کی طرف دعوت دے رہی تھی، اللہ نے اسے ایک مہینے کے لیے جکڑ دیا ہے، اللہ نے اسے ایک مہینے کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہمارا دشمن جو کھلا ہوا دشمن تھا اللہ نے اسے قید کر دیا ہے۔ اب ہم کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسی رمضان کا ہلال ظاہر ہوتا ہے، جس ہلال کو دیکھ کر کے ہم کو اور آپ کو دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور کتنی پیاری دعا کی تعلیم دی گئی، جس تعلیم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہلال کو اس چاند کو پروردگارہ ہمارے لیے امن اور شانتی کا چاند بنا دے، اور اس چاند سے ہم کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند جو
हमारा रब है वही तुम्हारा भी रब है, यानी अक़ीदा तौहीद का एक पैगाम दिया जा रहा है कि वो भी अल्लाह के ताबे हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। लिहाजा इस हिलाल चाँद को जैसी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर करता है, ये चाँद निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, क्या है खैर और भलाई के तलबगार अब आगे बढ़ो। जो आयत अभी आपके सामने पढ़ी गई, वस्सारिउ इला मग़फ़िरा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ नेकी के कामों में अपने कदम को। तो ये फरिश्तों की तरफ से ये ऐलान होता है। तभी तो हम देखते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके एहसान से रमज़ान मुबारक में हमारी मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। जो बेनमाजी होता है वो नमाजी बन जाता है, जो कभी कुरान नहीं पढ़ता रमज़ान में कुरान पढ़ने वाला बन जाता है, जो दुआओं का एहतिमाम नहीं करता रमज़ान में दुआओं का एहतिमाम करने लगता है, जो सदका खैरात नहीं करता रमज़ान में सदका और खैरात करने लगता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम का ही मज़हर है जो हम और आपको देखने को मिलता है मेरे भाइयों। तो लिहाजा उसके बाद जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में आप क़यामुल लैल का एहतिमाम करें। जो तरावी की शक्ल में आप कुरान सुने, पूरा पूरा कुरान सुनने की कोशिश करें। लोग सोचते हैं हमारी तिजारत है, हमारी बिज़नेस है, हम खड़े नहीं हो सकते। वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसे बहाने, ऐसे उज़्र से अपने आप को बचाओ। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की तरावी का एहतिमाम करने की कोशिश करो। कम से कम सोचो कि अल्लाह ने जो मौका दिया है, इस बार मैं पूरा कुरान सुनूंगा, पूरा कुरान में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, तिलावत कुरान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रमज़ान से कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान जैसे पढ़ना इबादत है, कुरान मजीद सुनना भी इबादत है, कुरान मजीद को सुनना भी इबादत है। लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाजिद में अच्छी आवाज़ में, बेहतरीन क़िरात में पढ़ने वाले बहुत सारे हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उनकी क़िरात को सुनना ये भी एक इबादत है। आपको दलील दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुरान सुना करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा को कहते कि फ़लाँ सूरह पढ़कर सुनाओ, फ़लाँ सूरह पढ़ करके सुनाओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की जाती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को सुनते, और सुनने के बाद अल्लाह के रसूल उनको अप्रिशिएट भी करते, उनकी हिम्मत अफजाई भी करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद को सुनने का एहतिमाम और कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम, अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी कारी, किसी भी हाफिज़ की तिलावत को आप ऑन करें और उस कुरान को आप सुने, इंशाअल्लाह आपको उस पर भी अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। और इसी तरह से रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करने के लिए मेरे भाइयों, अपने दिल के अंदर ये बात तहैया कर लो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करो, तौबा कर लो। ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ान के ज़रिए से मुझे ये पैगाम हासिल करनी है कि मुझे इस बार मैं अहद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक के बाद भी और रमज़ान के बाद जो ज़िंदगी है उसमें भी मैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। आज बहुत सारे नौजवान देखिए आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन तमाम चीज़ों के पीछे अपना वक्त कैसे ज़ाया करते हैं। गेम्स के पीछे नौजवान बच्चों की, स्कूल के बच्चों की क्या दीवानगी है। आप देखें कैसे कैसे गेमों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे सब कैसे लगे हुए अपना पूरा एनर्जी उसके पीछे लगाते हैं। मेरे भाइयों, तौबा करो, तौबा करो कि मैं इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसको इस्तेमाल करके अपने वक्त को ज़ाया मैं नहीं करूँगा। जिस वक्त में आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त में आप ज़िक्र कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, अपने गुनाहों पे आप रो सकते हैं। लिहाजा इन कामों को अंजाम दो और रमज़ान की एक एक मिनट, एक एक लम्हे की पाबंदी करो। इसी तरह से ये भी इस्तक़बाल रमज़ान में शामिल है ये बात कि आप ये तहैया करो कि रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में पूरी नमाज में बाद जमात तकबीर ऊला के साथ मैं अदा करने की कोशिश करूँगा। तकबीर उला यानी इमाम जब मुसल्ले पे खड़ा होता है, तकबीर जब शुरू होती है उसके साथ मेरी एक नमाज भी पूरी रमज़ान में कभी भी नहीं छूटेगी, और ये आदत इंशाअल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी रहेगी जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दिया है। ये तरबियत का महीना है। लिहाजा पूरी रमज़ान में आप इरादा करो कि पाँचों नमाज बाजमात, बगैर रकात छूटे हुए बाजमात मैं इसको अदा करने की कोशिश करूँगा। हर इंसान ये तहैया करे और ये कोशिश अभी से करे। इंशाअल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए अल्लाह आसान कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी क्या है कि अगर कोई बंदा 40 दिन
یا 40 نماز با جماعت اگر ادا کرتا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس آدمی کے دل میں نفاق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن نماز کی پابندی کرنا با جماعت، پانچوں نمازوں کی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بھی اتنا بڑا سنایا کہ اس کے دل میں نفاق نہیں ہے، وہ نفاق سے خالی ہے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کے اہتمام کے تعلق سے فکر مندی کریں، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی اللہ نے صلاحیت دیا ہے، مسکین، غریب، ضرورت مند، ان لوگوں کا بھی اپنے دل و دماغ کے اندر خیال رکھیں۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہر قسم کے لوگوں کے مسائل کو اللہ حل کرتا ہے، ہر قسم کے لوگوں کی ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے۔ ایسی برکت والا یہ مہینہ ہے، لہذا ان تمام خیالات اور پیغامات کو لے کر کے میرے بھائیو آپ اٹھیں، اور میں انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو آ رہا ہے، مختلف علماء کے ذریعے سے آپ اس کے تعلق سے بیانات، مختلف موضوعات پر آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، دروس کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے۔ تو لہذا ان باتوں کو آپ اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنے روزے کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں۔ روزہ ہرگز چھوڑنے کی کوشش مت کریں۔ طاقت و قوت رہتے ہوئے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اس استقبال کے حوالے سے، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر کے، نیتوں کو صاف کر کے، دلوں کو پاک کر کے، اللہ تعالی اس رمضان کو پوری خوشی کے ساتھ، پوری مسرت کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے رمضان المبارک کے تیاری اور استقبال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے، آپ دیکھیے کہ ہماری کیسی تربیت کرتا ہے، ہماری ایمانی روحانیت کو اور ہماری طاقت اور قوت کو یہ بڑھانے والا، یعنی ہماری ایمانی غذا پہنچانے والا یہ بابرکت مہینہ ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو آئندہ 11 مہینہ کیا ہے، آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ یعنی ایمانی قوت جس قدر ہوگی، اس قدر آپ اپنے دشمن یعنی ابلیس اور اس کی ضروریت سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس قدر آپ نیکی کے کاموں پر آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو لہذا ان باتوں کا اس لحاظ سے خیال کریں۔ اور آخر میں 2 منٹ ایک بات آپ کے سامنے جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا۔ میرے بھائیو، جمعہ کا دن جو ہے بڑا بابرکت دن ہے۔ ہفتے میں ایک دن یہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے نصیب اور مقدر میں رکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے 11 مہینے ہمارے گزر چکے ہیں، کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ رمضان یہ جمعہ کا دن جب بابرکت والا مہینہ دن ہے، تو آپ وقت پر آئیں۔ امام کے خطبہ، خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں آپ، تبھی جا کر کے آپ جمعہ کے حاضرین اور سامعین میں آپ کا نام لکھا جائے گا، ورنہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ بھی مسجد میں شامل ہوتے ہیں، آتے ہیں، ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں خطبے کے اندر لوگ جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتے اس وقت تک لوگ آتے ہیں۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ آئے اور 2 سجدہ کیے، اس کے بعد آپ نے سنت بھی نہیں پڑھا۔ آپ دیکھیں لوگوں کو کیسے بھاگتے ہیں مسجدوں سے، جیسے قید اور ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا اس لیے آپ جمعہ کے دن آتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی جمعہ کی نماز نہیں یہ پڑھا؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کے لیے آپ نماز پڑھو، اللہ کے لیے نماز یعنی جمعہ کی عبادت کو انجام دو۔ کیا اتنی جلدی؟ زندگی بھر مصروفیت ہے، زندگی بھر کمانا ہے، معلوم نہیں زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو جائے تو کیا کرو گے؟ یہ تصور اور یہ احساس لے کر کے جمعہ کے دن وقت پہ آؤ، وقت سے پہلے آؤ۔ آخری لمحات تک لوگ آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہوتے ہوتے ان کی دل پر سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، برچو اس معاملے میں۔ جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کرو۔ کیا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے آپ دنیا کی مصروفیات کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟
آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ، اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جیسے جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد بزنس، تجارت حرام ہے، آپ اس کے بعد جو بھی کما رہے ہیں وہ حرام کمائی ہے، آپ کا وہ حرام نوالا ہے آپ کا، لہذا آپ نے، اللہ نے اعلان کر دیا ختم کر دو اس سے پہلے ان تمام کاموں کو۔ لہذا جمعہ کے دن اول وقت میں آپ آئیں اور خطبہ جو ہے، نصیحت جو ہے، آپ اس کو سنیں۔ آخری وقت میں کیا آپ سنیں گے؟ کچھ نہیں آپ سنیں گے، لہذا ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ میرے بھائیو، میرا وقت ختم ہو گیا، کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ ہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا جو انداز، جسے گوٹا مار کر بیٹھنا کہا جاتا، اپنے پیر کو کھڑا کر کے بیٹھنا، حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ مسجدوں میں یا جمعہ میں یا عام حالت میں بھی مسجدوں میں اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح سے بیٹھنے کو اجتناب کریں آپ، لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کاموں سے۔ میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے مسجد کا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ اور دعا کی درخواست ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر